جب ہم میڈیا کو دین کے لیے استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم جب الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، جب ہم اس کو اسلام کے لیے، قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں اور اسلام پر کیے گئے اعتراضات کے دفاع اور جواب کے لیے میڈیا کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اب میڈیا کے اندر دو قسم کے حصے ہمیں سامنے رکھنے چاہیے۔ ایک حصہ اتفاقی حصہ ہے جس پر عالم اسلام کے تمام علماء کا اتفاق ہے، وہ کیا؟ پرنٹ میڈیا کو استعمال کرنا، اخبارات کو استعمال کرنا، تحریر کے ذرائع کو استعمال کرنا، وہ تمام ذرائع ابلاغ استعمال کرنا جہاں لکھ کر کے یا صرف اور صرف آڈیو کے ذریعے سے بات پہنچائی جا رہی ہو، اس کے استعمال کرنے کے اندر اور اس طرح سے جواب دینے کے اندر تو عالم اسلام کے کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن میڈیا کا ایک اور حصہ ہے، وہ ہے الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ، ویڈیو، ٹیلی ویژن، ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کے ذریعے، مووی کے ذریعے اور ان تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے میڈیا کا استعمال کر کے دین اور شریعت کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنا۔ اس حوالے سے میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عالم عرب کے تو تقریباً 80 سے 90% علماء آج میڈیا کے استعمال کو ضرورت شرعیہ کی وجہ سے، اسلام اور دین کی ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دے چکے ہیں۔ جہاں تک بر صغیر کے علماء کا تعلق ہے، ان علماء کے اندر ایک بہت بڑی تعداد، جیسا کہ اس کے اندر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، یہ بہت عرصہ پہلے اپنی کتاب تکملہ فتح الملہم کے اندر اور فتاوی عثمانی کی جلد 4 جو ابھی عنقریب زیر اشاعت ہے، زیر طبع ہے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ فتویٰ اور تحقیق نقل کر چکے ہیں اور یہ بیان کر چکے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر ہماری نظر میں تصویر محرم کے حکم میں نہیں ہے، یعنی اس کو عکس کہا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تصویر وہ ہوتی ہے جس کو پکڑا جا سکے، جس کو چھوا جا سکے، جس کو باقاعدہ ہاتھوں میں لیا جا سکے، جس کا سایہ ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ موبائل کی تصویر، سی ڈی کی تصویر، کمپیوٹر کی تصویر، ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے، اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، یہ کوئی ایسی تصویر نہیں ہے جس کا الگ سے سایہ ہو۔ لہذا جب اس کا الگ سے سایہ نہیں ہے، یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، یہ سایہ دار چیز نہیں ہے، تو اس کے اندر حرمت کی وہ بات نہیں آ سکتی ہے جو ایک تصویر حرام کے بارے میں شرعی نصوص موجود ہیں۔ یہ چونکہ ڈیجیٹل ٹیکنیک کے ذریعے سے ہے، اس کے اندر باقاعدہ ڈیجیٹل کیمرے کے اندر 0101 کر کے کوڈ جمع ہوتے رہتے ہیں، پھر لائٹس پڑتی ہیں، ان روشنی کی شعاؤں کے ذریعے سے دیکھنے والے کو وہ تصویر نظر آتی ہیں۔ ورنہ اگر آپ تصویر کے وجود کو تلاش کرنا چاہیں اور مثال کے طور پر موبائل فون کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو پتھر کے ذریعے یا کسی ذریعے توڑتے جائیں تو کہیں پر بھی وہ تصویر آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ دوسرے لفظوں میں کمپیوٹر اور آئی ٹی کی زبان کے اندر یہ سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر نہیں ہے، تو لہذا جب تک یہ سافٹ ویئر ہے، جب تک اس کو علیحدہ سے وجود نہیں دیا جاتا، یعنی اس کا کوئی پرنٹ نہ نکال دیا جائے، جب تک اس کو کسی پیپر پہ چھاپ نہ لیا جائے، اس کو کسی چیز پہ نقش نہ کر دیا جائے، اس وقت تک ہماری تحقیق کے مطابق اس کے اوپر تصویر محرم کا، حرام تصویر کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا اور حرام تصویر کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتے۔ مگر اس تحقیق کے باوجود ماہذا میں ایک اور نقطہ جو کئی سارے حضرات علماء کرام نے بیان کیا ہے، وہ بھی میں آج کے اس بیان کے اندر، اس گفتگو کے اندر ذکر کیے دیتا ہوں کہ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ حرام تصویر ہی ہے اور اس کے اوپر تصویر کا اطلاق ہوتا ہے اور واقعتاً یہ تصویر ہی کے حکم کے اندر ہے، یعنی ٹیلی ویژن پر آنا، یعنی سی ڈی کے اندر تصویر بنوانا، یعنی کیمرہ جو آج کل ڈیجیٹل، چاہے وہ موبائل کے اندر ہو، چاہے کمپیوٹر میں ہو، چاہے ڈی وی ڈی کے اندر ہو، چاہے انٹرنیٹ پر، تو یہ اگر حرام تصویر بھی ہے تب بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے، اضطرار، مجبوری اور ضرورت کے احوال کے اندر، ضرورت کی شکل و صورت کے اندر بے شمار ناجائز چیزوں کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اور الاشباہ والنظائر کا، متون کا، فقہ کا یہ ایک قدیمی اصول ہے کہ ضرورات تبیح المحظورات، ضرورت محظورات اور ممنوعات کو جائز قرار دے دیا کرتی ہے۔ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے بے شمار حرام چیزوں کی گنجائش
گئی ہے۔ چنانچہ جو حضرات علماء کرام اس کو حرام تصویر بھی کہتے ہیں، ان حضرات علماء کرام کے نزدیک بھی نوٹ کی تصویر، سکے کی تصویر، پیسے کی تصویر، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصویر، نفلی حج اور عمرے کے لیے جانے کی تصویر، اسی طریقے سے اگر کوئی میٹرک کا سرٹیفکیٹ بناتا ہے، کوئی ہیلتھ سرٹیفکیٹ بناتا ہے، کوئی برتھ سرٹیفکیٹ بناتا ہے، کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بناتا ہے، کوئی ڈگریوں کے لیے تصویر کھنچواتا ہے، کوئی تعلیمی مقاصد کے لیے تصویر کھنچواتا ہے، کوئی شناختی مقاصد کے لیے تصویر کھنچواتا ہے، تو ان تمام علماء کے نزدیک ان ضرورتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے اس کی گنجائش اور ضرورت موجود ہے اور اس کے لیے رخصت اور رعایت موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میٹرک اور 8ویں کے لیے، برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے، ڈگریوں کے لیے، 10ویں اور 11ویں اور 9ویں جماعت کے لیے اگر تصویر کھنچوانے کی ضرورت ہے اور اس کی گنجائش شریعت کے اندر دی جاتی ہے، نفلی عمرے کے لیے، نفلی عمرہ، خود عمرہ فقہی اعتبار سے پوری زندگی کے اندر سنت مؤکدہ ہے اور وہ بھی ایک مرتبہ، بعد میں اگر کیا جائے گا تو وہ نفلی عمرہ ہوگا۔ مشائخ، علماء، مفتیان اعظام اور دیندار طبقہ ایک نہیں کئی بار عمرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتے ہیں، تو اگر عمرے کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، شناخت کے لیے تصویر کھنچوانے کی، اور وہ بھی پرنٹ شدہ تصویر جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا، جس پر سب علماء کا اتفاق تھا، جس کے اندر کوئی دوسری حرام ہونے کے علاوہ جس کے اندر کوئی دوسری رائے بھی موجود نہیں، اگر اس کی گنجائش ضرورت کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو ڈیجیٹل تصویر جو ٹیلی ویژن اور اسکرین اور ویڈیو اور مووی اور سی ڈی اور ڈی وی ڈی اور کمپیوٹر پر آیا کرتی ہے، موبائل فون پر آیا کرتی ہے، دینی ضرورت کے پیش نظر اس اختلافی تصویر کی گنجائش تو پھر بطریق اولا ہونی چاہیے۔ اگر ان تمام مقاصد کے لیے تصویر حرام کی، محرم تصویر کی اگر شرعی اعتبار سے گنجائش، رعایت اور رخصت ہے اور رخصت ہو سکتی ہے، تو کیا اسلام کا تحفظ، دین کا تحفظ، قرآن پر نت نئے وارد ہونے والے اعتراضات کا دفاع اور ان اعتراضات کا جواب، اسی طرح سیرت طیبہ پر آنے والے جدید اعتراضات کے جوابات اور موجودہ دور کے اندر میڈیا چینلز کے ذریعے جس طرح نوجوان نسل کو دینی اعتبار سے گمراہ کیا جا رہا ہے، کیا اس کا تحفظ، کیا اس کا نظریاتی دفاع یہ موجودہ دور کی دینی ضرورت نہیں ہے؟ اگر 9ویں 10ویں کا سرٹیفکیٹ دینی ضرورت ہو سکتی ہے تو کیا اتنے بڑے مقاصد کے حصول کے لیے میڈیا کے اندر اس تصویر کا استعمال جس کی تصویر ہونے میں کئی سارے علماء کا اختلاف ہے، یعنی ایک علماء کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ وہ تصویر حرام بھی نہیں، لیکن اگر بالفرض اس کو مان لیا جائے تو کیا اتنی بڑی جو ضروریات دینیہ سامنے ہوں تو ان دینی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کیمرے کی، ڈیجیٹل کیمرے کی اور ویڈیو اور سی ڈی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے؟ یہ دل کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے اور دماغ کو قبول ہونے والی یہ بات ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی بالکل گنجائش ہونی چاہیے۔ علماء کو، داعیان دین کو مثبت انداز میں، معتدل انداز کے اندر اس میڈیا کو موجودہ دور کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔